أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127، 128 اور 129 میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی سے کچھ دعائیں فرمائی تھی۔ ان دعاؤں کا تذکرہ ان 3 آیات میں کرنے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور کسی بھی نبی نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے درمیان میں کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی شخص کا وسیلہ نہیں لیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تھا۔ تو یہ واقعہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی نبی نے اللہ سے مانگنے کے لیے کسی کا وسیلہ نہیں لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے۔ زندگی کے تمام کاموں میں، زندگی گزارنے میں، کھانے پینے میں، اس میں بھی محتاج تھے، حتیٰ کہ انہیں جو نبوت ملی، انہیں جو علم حاصل ہوا، اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ابراہیم کو خلیل اللہ مانتے ہوئے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ ان کو اللہ کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے، آپ کے مقام کو اتنا بلند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کے برابر بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں انبیاء کی بھی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی توہین ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، کعبے کی بنیاد کو بلند کر رہے تھے، اس کے اوپر دیواریں بنا رہے تھے، تب وہ یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہمارے عمل کو قبول کر لے،
انک انت السمیع العلیم، تو ہماری دعا سننے والا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں بلا کسی واسطے کے، تو سننے والا ہے، تجھ تک پہنچانے کی کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اور تو ہر قسم کے حالات کو جاننے والا بھی ہے۔ ہمارے دل کی حالتوں کو تو جانتا ہے، ہمارا یہ عمل کس مقصد سے ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے، کعبے کی تعمیر کرنے میں ہماری کیا نیت ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے دعا فرمائی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکمل نئے سرے سے کعبہ نہیں بنایا۔ کعبے کی اس جگہ پر پہلے سے اس کی بنیادیں موجود تھی، ان بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بنیادیں کب کی تھی؟ کس نے اس جگہ پر پہلے کعبہ بنایا تھا؟ تو بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے اس جگہ پر کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور موسم کی تبدیلیوں سے، طوفان کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ جگہ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دیا۔ جب یہ بچے بڑے ہوئے تب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا، اسی بنیادوں کا انتخاب کیا گیا جہاں پر پہلے سے اس کی زمین کے اندر کی دیواریں موجود تھیں، اور انہی دیواروں پر ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کی طرف دیواریں بنائی، اور کعبہ اس طرح سے مکمل تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے یہ نیک عمل کرتے ہوئے دعا مانگی تھی، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب بھی کوئی خیر کا کام کرے اللہ سے دعا کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ خیر کا کام ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز کے بعد ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ ہم کہیں پر کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ خیر کا کام ہے، اس پر ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ نیک عمل کے بعد اللہ سے دعا کرنا، یہ ہماری دعا کی مقبولیت کا بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ خیر کا کام کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور خیر کے کام کے بعد دعا میں ایک دعا یہ ہونا چاہیے، اے اللہ میں نے جو یہ خیر کا کام کیا ہے تو اس خیر کے کام کو قبول فرما۔ اس لیے کہ بسا اوقات ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کثرت سے ہم خیر کے کام کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، خیر کی باتیں بھی بتاتے ہیں، مگر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس خیر کے کام کے کرنے میں ہمارے پاس ریاکاری ہے، ہمارے پاس کچھ الگ مجبوریاں بھی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیر کے کام بھی کیے جا رہے ہیں، خیر کے کام میں وقت بھی صرف ہو رہا ہے، اور خیر کے کام قبول بھی نہ ہو، تو یہ ہمارے لیے نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم خیر کا کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کریں، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کی قبولیت کی دعا فرمائی تھی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر یہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو، مجھے اور اسماعیل کو، ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا دے۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری امت میں سے
ایک جماعت کو فرما بردار بنا دے، میری امت میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت بنا دے، ہمیں بھی فرما بردار بنا، اور میری امت میں سے بھی ایک جماعت کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جو تیری فرما بردار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تمام کے تمام فرما بردار ہوں، یعنی اگر نہ ہو تب بھی کم سے کم اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سب نافرمان ہوں، کچھ تو فرما بردار ہونا ہی چاہیے تاکہ یہ فرما بردار جانے والوں کے لیے صدقے جاریہ بنے اور آنے والوں کے لیے خیر کا سبب بن جائے۔ اس لیے کہ اگر ایک باپ کے 5 بیٹوں میں سے کم ایک بیٹا بھی اگر خیر کے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے صدقے جاریہ ہوگا اور اپنی بعد کی نسل والوں کے لیے خیر کو آگے بڑھانے کا سبب بنے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل اسی طرح سے رہی یہاں تک کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سید المرسلین کا، ان کی نسل سے آنا، کم سے کم ایک شخص کا وہاں نبی بن جانا، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدقے جاریہ بنا اور رہتی دنیا تک کہ آپ کے لیے، آپ کے ذریعے خیر کا، پوری دنیا میں خیر کے پھیلنے کا سبب بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وارنا مناسکنا، ہماری عبادتیں ہمیں بتا دے، عبادت تیری کیسی کرنی چاہیے وہ ہمیں بتا دے، اس لیے کہ ہم خود سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ عبادت ایسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بندہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے ویسے نہیں کر سکتا۔ عبادت اسی طریقے سے کی جاتی ہے جیسے عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کہا جاتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ جو بھی کام آپ کرو اللہ کی خوشنودی کی نیت سے وہ عبادت ہے، اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں۔ عبادت اس کام کو، اس خیر کے کام کو کہتے ہیں جو خیر کا کام، جو طریقہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے سے عبادت کرنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام عبادت ہو ایسا نہیں ہو سکتا، عبادت وہی کام ہوگا جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہماری عبادت بتا دے، اس لیے کہ تیری عبادت کیسی کرنی ہے ہمیں کیا پتا، ہم کون سا طریقہ اپنائیں گے عبادت کے لیے؟ تیری عبادت کا طریقہ تجھے ہی بتانا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کا طریقہ بتائے گا۔ تو اللہ نے نبیوں کو بتایا اور نبیوں نے اپنی قوموں کو اس کی تعلیم دی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اب جو لوگ عبادتوں کا طریقہ اپنے من سے اپنا لیتے ہیں اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان یا جو بھی قوم اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی نماز ہو، کوئی ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو، خیر کا کام، برائی کا نہیں، کوئی بھی خیر کا کام جس کو وہ عبادت سمجھ کر رہے ہیں، تو بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ بدعت ہے، آپ یہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، آپ یہ طریقہ اپنا رہے ہیں یہ بدعت ہے۔ سامنے والا جواب دیتا ہے بدعت کیسی ہوا؟ میں نے کوئی برائی کی ہے؟ میں نے کوئی حرام کام کیا ہے؟ میں تو خیر کا کام کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ خیر کا کام نہیں ہے، یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ یہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ برائی کیسے ہو گئی؟ یہ تو خیر کا کام ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، خیر کا کام آپ کرنا چاہتے ہو، خیر کا کام کرنا عبادت ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت اللہ سے سیکھنی پڑے گی۔ جو عبادت اللہ نے سکھائی ہے وہی عبادت ہے، اللہ نے نبیوں کو سکھایا اور نبیوں نے اپنی قوموں کو سکھایا۔
لہذا جو طریقہ نبی کا نہ ہو اس طریقے سے عبادت کرنا وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا کوئی خیر کا کام کیا، عبادت والا کام کیا، جو طریقہ ہم نے نہیں بتایا ہے، وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ خیر کا کام سمجھتے ہوئے بھی، خیر کا کام دکھائی دیتے ہوئے بھی وہ مقبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں ہماری توبہ قبول کر۔ انسان ہونے کے حیثیت سے ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی غلطی ہوگی ہم توبہ کریں گے، اللہ ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے، اس لیے کہ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور ساتھ میں رحم کرنے والا بھی ہے۔ توبہ قبول کرنا یہ کافی نہیں ہے، توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے رحمت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توبہ کی قبولیت کے ساتھ ساتھ رحم ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے ساتھ ہم نے کوئی برا سلوک کیا، کوئی غلطی ہو گئی، اور پھر ہمیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو گئی، ہم جا کر اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے معاف کر دیا میں نے۔ معاف کرنے والا اس طریقے سے بھی معاف کرتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ ابھی معاف کر دیا میں نے، چھوڑ دیا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ صرف یہ معاف کر رہا ہے، اس کے بعد دل میں رحم نہیں ہے۔ اس کا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ اس غلطی کو اس نے معاف کر دیا، اب اس پر وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے بعد دل اس کا کالا ہو چکا ہے، اب وہ صحیح بات نہیں کرتا کیونکہ دل میں رحم نہیں ہے۔ آئندہ اب کوئی ہمارے ساتھ بہتر معاملہ نہیں کرے گا کیونکہ دل میں رحم نہیں ہے۔ صرف معاف کر دینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد رحم کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ابھی قریب میں شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا بچہ سائیکل چلاتے ہوئے ایک کھڑی ہوئی کار کو ڈا کر ٹکرا جاتا ہے۔ کار سے ٹکرانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کار کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بچہ بھی چھوٹا ہے، سائیکل بھی چھوٹی ہے، اس کی سائیکل سے کار کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ کار کو ٹکرا گیا اور وہ بچہ گرتے گرتے بچ گیا۔ کار کھڑی ہوئی تھی، غلطی سائیکل چلانے والے کی تھی۔ بچے نے سائیکل روکی، واپس آیا، ادھر کار والا شخص دروازہ کھولتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے۔ یہ بچہ اس آدمی سے جو بڑی عمر کا شخص ہے اس سے معافی مانگتا ہے، ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے، سر کو بوسہ دینے لگتا ہے، اور پھر یہ بڑا آدمی اس سے یہ کہہ کر معافی مانگتا ہے کہ میری کار سے آپ کو تکلیف ہو گئی، حالانکہ اس کی کار پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح سے معاف کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسروں کو بوسہ دیتے ہیں اور خوشی خوشی وہاں سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ ہے معاف کرنا بھی اور رحم کرنا بھی۔ معافی کے بعد بھی بہترین اچھا استقبال کرنا، محبت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کے لیے اچھے کلمات کہنا، ایک دوسروں کو دعائیں دینا، یہ معاف کرنے کے بعد رحم کرنا ہوا۔ ٹھیک ہے معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، انبیاء نے دعا کی تو کہا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ قبول کرنے والا ہے
اور پھر ساتھ میں رحم کرنے والا بھی ہے۔ صرف توبہ کب قبول ہو یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے آگے جنت میں داخل ہونے کے لیے تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ آخری دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، میری اس امت میں، میری نسل میں، میری ذریت میں کوئی ایک رسول بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کم سے کم 50 سے زائد نسلیں تھیں، 50 سے زائد باپ دادا تھے، یعنی کئی سال کا فاصلہ ہے درمیان میں۔ کون سا دور تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا کی قبولیت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آج دعا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ آج ہی ہم کو نظر آئے۔ آج ہم کسی قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، آج ہم عقید توحید کی دعوت کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس جگہ پر آج ہی ہم کامیاب ہوں۔ ہمارے بڑوں نے 100 سال پہلے دعائیں کی تھی، جب پورے شہر میں تنہا عقید توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آج پورے کے پورے شہر میں جہاں دیکھو عقید توحید کی دعوت دینے والے موجود ہیں۔ وہ چلے گئے، ان کی اولاد بھی چلے گئی، ان کے پوتے بھی چلے گئے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ دعا کرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کا اثر کہاں رکھے گا وہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری زندگی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اگر وہ نظر نہ آئے، ہماری نسلوں کی زندگی میں نظر آئے گا۔ ہم ملک میں امن و سلامتی کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے باپ دادا تو چلے گئے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ملک کے اندر بڑے بڑے دنگے دیکھے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہمارے بعد بھی یہ حالات پیدا ہوں۔ آج ہم کثرت سے دعائیں کرتے رہیں گے تو ہمارے زمانے میں نہ صحیح، کم سے کم آنے والی نسلوں کے اندر، ملک کے اندر امن ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کی شان و شوکت ہوگی، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ عقید توحید کی دعوت کو عام کرے گا۔ تو ملک میں بھی امن و سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور امن کی دعا کی تھی، امن کی دعا کی تھی۔ اے اللہ تو اس جگہ پر امن دے، ربنا اجعل هذا بلدا آمنا واجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ امن کی دعائیں کرنا چاہیے ہم نے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے۔ ہمیں اپنے ملک کے امن کو خراب کرنے کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آ بیل مجھے مار والی مثال بنے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد احادیث رسول ہے، جو انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں بہترین اخلاق والا بنائے، اچھے دل والا بنائے، انہیں سنوارے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز اور حکیم ہے، تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی دعا کرتے ہیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے ہم توبہ کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ توبہ قبول کرنے والا وہی ہے، جب ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ غفار ہیں،
جب ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تو رحیم اور رحمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی طریقہ اپنایا کہ تو ہی دینے والا، تو ہی غلبے والا، تو ہی حکمت والا، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، تو توبہ کو قبول کر، تو ہم پر رحم فرما، اس لیے کہ تیرے علاوہ یہ اوصاف کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے وہ ایک پیغام یہ بھی دے دیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔